بتا دیا کہ اس آیت میں بکر سے مراد بنو عبدالدار کے لوگ ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وقال عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان شر الدواب عند الله اسم بكر الذين لا يعقلون قالوا هم نفر من بني عبد الدار. وبه قال باب قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجيبوا اجيبوا لما يحييكم. امام بخاری نے بتا دیا کہ استجیبوا کا امر ایجابی ہے، اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ کو آواز دی اور انہوں نے آنے میں تاخیر کی اور نماز کا عذر پیش کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پکار لیں تو لبیک کہنا واجب ہے. یہی جمہور علماء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کا مسلک ہے، اور بعض شافعیہ کہتے ہیں واجب نہیں. پھر پہلے قول پر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس اجابت سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. اکثر علماء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ فرماتے ہیں نماز نہیں فاسد ہوگی. یہی بات شواذ حنفیہ کا قول ہے، لیکن امام طحاوی کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی. ہمارا خیال یہ ہے کہ نماز فاسد ہوگی. اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور یہ فرماتے کہ اس وقت ان کو جواب دینا چاہیے تھا اور بعد میں اپنی نماز قضا کر لیتے. جب اللہ کے رسول نے نماز قضا کرنے کا مسئلہ نہیں بیان کیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے پکارنے پر جواب دینا واجب، اور اس جواب دینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ ہم کو لکھ کر دینا. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا قال حدثنا شعبة وحبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اتيه حتى صليت ثم اتيته وقال ما منعك ان تاتي الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم ثم قال لأعلمنك اعظم سورة في القرآن. کوئی اور ذرا خوب تیل لگا کے لیا، بہت تکلیف پڑ رہی ہے، ناقابل برداشت. بس ایک ہی کان میں رکھنا، لیتے آنا دونوں کے لیے. چلو بھائی. قال ان اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ ذكر له وقال معاذ حدثنا شعبة بن حبيب انه سمع حفصا انه سمع ابا سعيد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال له الحمد لله رب العالمين الصبر المثاني. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين. روایت آ چکی ہے ابتدائی تفسیر میں، وہاں اس کے ابتدا پر بقدر ضرورت کلام ہو چکا. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله ويقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب اليم. امام بخاری رحمہ اللہ قائل کی تعین کرنا چاہتے ہیں، یہ ابو جہل تھا. چلیے. قال معاوية ما سمى الله مثلا في القرآن إلا عذاب وتسمية الغيث. وتسميه العرب الغيث. یہ جو ابن عینہ کا قول ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ قرآن پاک میں وہ امکان بکم ادم مطری یہاں مطری مراد. چلیے. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا علي قال حدثنا شعبة بن عبد الحميد وهو ابن قريب صاحب زياد. پردید ہوگا، پردید قریب نہیں ہے بھائی. یہ نہیں میری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے پڑھنے والوں میں کیوں نام لکھوا لیا، پورے بہار کو آپ بدنام کر رہے ہیں. چلیے. جب بہار کا نام آتا ہے تو بنارسیوں کو بہت غم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بنارسی جو ہیں یو پی بٹا بہار ہیں. ان کے باپ یو پی، ان کی ماں بہاری. تھرڈ ایئر برادری، تھرڈ ایئر سیکنڈ ایئر ہوگی. چلیے. بنارسی، ارے بنارس. چلیے کوئی نہیں بھائی بچے. بنو آدم ذائع كلكم بنو آدم وآدم من تراب كف الساء بالساء لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض
ولا لأبيض على أسود إنما الفضل بالتقوى والتقوى ها. چلیے. قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت کہ آپ کیوں پھر بہاریوں کہتے ہیں ذرا بچوں ان کو ایسے چونکے مارتا ہوں. چلیے. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. جب بچوں میں ذرا سا منہ اٹھاتا ہوں تو یہ صاحب سوچتے ہیں موقع اچھا. کیا سمجھتے ہو؟ موقع اچھا ہے، جلدی 170 مار دو. یہ ایسا نہیں، مجھ کو بولنا ہوتا ہے اور میں کوئی لفظ جانے نہیں دینا چاہتا ہوں. اتنی کرب و تکلیف کے باوجود میں ادھر کو ہوں. اگر آپ لوگوں کو میری واقعی تکلیف ڈال دی جائے تو آپ لوگ چیخ کے باہر بھاگ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے مجھے کتنی تکلیف. چلیے. اب یہ خبیث ہے، یہ مجھے بہت ستا رہا ہے، بالکل میرے کان کے اندر بیٹھا ہو، اوپر بیٹھتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، بہت ستا رہا. چلو وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے. ابو جہل کہنے لگا ان کان ھذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب تک محمد زندہ ہیں اور یہاں موجود ہے عذاب الہی نہیں آ سکتا. انتظار گرامی مانے عذاب سے. اسی طرح استغفار کرنے والوں کا استغفار بھی عذاب سے مانے بن جاتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد الحميد صاحب الزياتي انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. وبه قال باب قوله يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة سے مراد کفر و شرک ہے، یہی مقصود ترجمہ. چلیے. وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله اللہ نے حکم دیا جب مسلمانوں میں قتال ہو جائے تو حق والے کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کیوں نہیں قتال کرتے؟ چلیے. اغتر بهذه الآية ولا اقاتل احب الي من ان اغتر بهذه الآية التي يقول الله من يقتل مؤمنا متعمدا الى آخره. یعنی یہاں پر دو آیتیں، ایک وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر مسلمانوں کی دو جماعت میں قتال ہو جائے تو باغی سے تو صلح کرا دو، اور اگر کوئی ایک بغاوت کرے تو باغی سے قتال کرو تاکہ حکم الہی کے سامنے سرنگو ہو جائے. دوسری آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی مومن کو عمدن قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، وہ وہاں ہمیشہ رہے گا. اب میرے سامنے دو آیتیں ہیں اور پہلی آیت کے سلسلے میں غرور نفس میں مبتلا ہو جاؤں، دھوکہ کھا جاؤں اور اس کی تعویل کر لوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں دوسری آیت کے بارے میں دھوکہ کھا جاؤں اور اس کی تعویل کر لوں، کیونکہ پہلی آیت کی تعویل کرنے میں زیادہ سے زیادہ ایک امر کا ترک لازم آئے گا، اور دوسری آیت کی تعویل کرنے اور اس کے بارے میں دھوکہ کھا جانے کا انجام خلود فی النار ہے. پہلی آیت کی مخالفت پر زیادہ سے زیادہ ایک حکم کا ترک پایا گیا، دوسری آیت کی مخالفت پر جہنم کا خلود. اور دوسرا نسخہ ہے اعیر، دونوں جگہ
مجھ کو پہلی آیت پر عمل نہ کرنے پر عار دلائی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ دوسری آیت کے ساتھ عار دلائی جائے اور کہا جائے اور قتل کرو مومن کو، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا۔ چلیے قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتله وإما يسقطه حتى كثر الإسلام. وبنته اسی طرح یہاں پر ہے، اور حاشیے کا نسخہ ہے بیتہ اور ابنیتہ، یہ دونوں نسخہ متن کے نسخے سے ارجح، یعنی علی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اول تو ان کا قرب نسبی بھی یہ ہے کہ وہ ابن عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ان کا قرب یہ ہے کہ وہ حضور کے داماد ہیں، اور تیسرا قرب یہ ہے کہ ان کا مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے کے قریب۔ چلیے نشان یہی ہے کہ ہم اپنی زبان بند کریں، ہم کو ان کی لڑائی سے کیا کریں۔ چلیے گالی نہیں دینا چاہیے صحابہ کو، برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے كانت دخول علیہم فتنۃ، شاہ صاحب فرماتے ہیں انور شاہ کہ کانت دخول فیہم کے معنی ہے تخلفہم فی الکفار، یہ مطلب بعید ہے، صحیح معنی ہے دخول علیہم کے مرتد ہو جانا، یہی روایت کتاب الفتن میں آ رہی ہے، اس میں کانت دخول فی دینہم فتنۃ، ان کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کے دین کی طرف لوٹ جانا یعنی مرتد ہو جانا فتنہ تھا۔ چلیے جس آیت کو ترجمہ بنایا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، مصنف نے اس کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ کیا کہ اس کی تلاوت نہیں منسوخ، حکم منسوخ ہے۔ چلو حاصل ایک ہے، ایک کی 10 کے ساتھ وہی نسبت ہے جو 20 کی 200 کے ساتھ نسبت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ ایک 10 کے مقابل میں صبر کرے، بھاگے۔ چلیے پھر اللہ نے تخفیف کی اور یہ فرما دیا کہ 1-2 کے مقابل میں نہ بھاگے۔ یہاں پر 2 سے کیا مراد ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں اس سے دگنا عدد مراد ہے، بعض مالکیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مقابل کا ہتھیار عمدہ ہو، اس کے گھوڑے عمدہ دگنے کی حیثیت رکھتے ہوں تب تک تو کر لو مقابلہ، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر بھاگنا جائز ہے، لیکن یہ قول صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو علماء نے لکھا ہے کہ دگنے سے زائد پر بھاگنا اس وقت تک جائز ہے جب تک لشکر اسلام 12,000، اور اگر 12,000 ہو جائے تو پھر لشکر اسلام کو بھاگنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر افتراق کلمہ تو مالکیہ نے تصریح کی ہے کہ پھر بھاگنا جائے، ورنہ جنگ یرموک وغیرہ میں 30,000 میں 30 آدمی گھس جاتے، بس گھستے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ خالد ابن ولید، زبیر ابن عوام اور یہ بڑے بڑے اسلامی شہ سوار تھے، جدھر جاتے تھے صفایا کرتے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ پار کر گئے، پھر لوٹ کے آ رہے تھے، کسی نے لگام پکڑ لی، بڑی ہوش مندی سے فوراً ہاتھ مارا، لگام کٹ گئی،
گھوڑے کو ایڑ دی، یہ جا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا یہ لوگ ایسے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ کریم اللہ صاحب، زمینداری کا زمانہ تھا، وہ لگان لے کر اپنے گھوڑے پر آ رہے تھے۔ ترساواں گاؤں سے پہلے کوئی گاؤں تھا، وہاں کے لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، لیکن حافظ صاحب نے مصلحت نہیں سمجھی، غیر جگہ ہے، غیر مسلم سارے کے سارے کیا کریں۔ حافظ صاحب نکلے جیسے گاؤں سے باہر تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، دیکھا سب لاٹھیاں لیے کھڑے اور راستے پر وہ کچا راستہ چھوٹا سا، حافظ صاحب نے لگام ڈھیلی کر دی، گھوڑا آہستہ چلا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ بس جیسے ہی حافظ صاحب 10 قدم کے قریب پہنچے، گھوڑے کو ایڑ ماری تو وہ ہوا کی طرح اڑ گیا، وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اور ان کا گھوڑا کتنا تیز تھا، ڈیرا ایکسپریس سے مقابلہ ہوا تھا 5 منٹ پہلے، پورے 30 میل کے رن کو گھوڑے نے ڈیرا سے پہلے طے کر لیا تھا۔ سمجھے، ڈیرا ایکسپریس ادھر، انگریزی دور، حکم ہو گیا دونوں سڑکیں خالی کر دی جائیں، اور حافظ صاحب 5 منٹ پہلے پہنچے۔ ارے یو پی والے ایسے ویسے تھوڑے ہیں، تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے بچے، اور یہ قصے ایسے ویسے نہیں، تمہارے گاؤں کے پاس تھے، متواتر کی حیثیت ہے۔ حافظ صاحب کیسے تھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، بھائی گھوڑے پر سوار ہو کے چلنا آسان تھوڑے ہے، ماہر تھے، چلتے تھے۔ چلیے وزاد سفيان مرة نزلت حرب المؤمنين عن القتال إن يكن منكم 20 صابرون قال سفيان قال ابن شعبة ایسے ہی ہے بچوں، جب خدا کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے تو دل میں طاقت آ جاتی ہے، پھر نصرت آتی ہے۔ تقویٰ کی بنیادوں پہ جب کوئی کام ہوتا ہے اور اللہ چاہتے بھی ہیں، پھر ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کا چاہنا شرط ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سب سراپا تقویٰ تھی، لیکن آخر ناکامی ہو گئی، اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے تو ایسی عمدہ فوج کیوں نہ آگے بڑھتی ہو، کیوں نہ ترقی پاتی ہو، کیوں نہ کامیاب ہوتی، بس اوپر ہی سے سب فیصلے چلتے۔ چلیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے اور سامنے نافرمانیاں کرنے والے دگنے سے زیادہ ہیں تو خاموش ہو سکتا ہے، کیا پتہ کیا کر گزرے، اور اگر دگنا ہو یا کم ہو تو پھر روک ٹوک کرنا چاہیے۔ چلیے یہ بچوں عوام میں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو ایک آدمی کافی، سب کو ڈانٹے گا، کیوں؟ استاذ ہے، تم شاگرد، تم تو سنو گے، کچھ نہیں بولو گے۔ یہ بات وہاں پر ہے جہاں لڑنے جھگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی دیہاتی کو آپ سمجھائیں گے تو کیا کہیں گے، ارے دادا تمہیں بہت اچھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب سے کہہ دیا، ارے بھائی نماز پڑھو نا، تو آپ فرماتے ہیں تو تو پڑھا تھے نا، تو تو پڑھا تھے نا، تو تو پڑھا تھے نا، بس ختم۔ جان پوری سن لے، تیری ناک کٹ گئی۔ چلیے یہ عجیب ہے، یہ ہاتھی خیر، یہ اتنی سی بات تو بھائی خطرناک نہیں ہے، ورنہ بعض جگہ تو صراحتاً انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایمان سلب ہو جانے کا بہت احتیاط چاہیے۔ آج کل تو سمجھانے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیا پتہ کوئی کیا منہ سے نکال دے، کیا بول دے۔ چلیے چلو، اب یہ باتیں حجاز میں پیدا ہوئی، حجازی جوان کفریات بکتے، ایک بچہ تھا اس کے سامنے بکا تو اس نے سوچا اگر میں کچھ بھی بول دوں تو یہ پتہ نہیں کیا بک دیں گے سکول۔ جانتے ہو کہاں سے؟ اسی ٹیلی ویژن سے، اس لعنت سے آئی ہے یہ بات، لعنت ہے لعنت۔ چلیے اب تو بچوں تم لوگ ٹیلی ویژن کا ڈبہ رکھ لو، اس میں تھوکا کرو، ختم، توڑ پھوڑ، خراب شراب۔
کہیں کسی کا ٹیلی ویژن رکھا ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ بس چلیے اس کا زمان آئے گا. آج کل کے فتوے میں تو یہی کہنا چاہیے کہ زمان نہیں آئے گا. یہ بلا تو خبیث کم ہو، لیکن تم تو خود مرادید ہو، تم دیکھتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے. مردود کی جمع اور کیا. چلیے آپ لوگ نہیں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں. چلیے قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني زبير بن ثابت عن ابن عن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت انكم منكم 20 صالحون يتلون 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم الا يكون واحد من عساته فجاء تخفيف فقال الان خفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا فانكم منكم 100 صالحون. پہلے اللہ نے کہا تھا 10 کے مقابل میں نہ بھاگے تو صبر ڈال دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی 1-2 کے مقابل میں نہ بھاگے تو اسی حساب سے صبر کرنا. سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی قوت دیتے ہیں، وہی طاقت پہنچاتے ہیں. چلیے وبالاسناد المتصل من دائره المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال سوره القرآن. ایک جگہ غیر مسلم بہت سے جمع تھے، اسلام کے خلاف بول رہے تھے، صرف اکیلے والد صاحب. اب جو والد صاحب کو جلال آیا وہ بنی سب تو کہنے لگے میاں صاحب اب بھی آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اور تو نے کیا دیکھا ہے؟ بس سب چپ، بالکل خاموش. چلیے بہت زور میں جلال تھا ابا کو اس وقت، پتہ نہیں کیا کر دیتے. بہت زیادہ غصے ہو گئے تھے، اور والد صاحب ایسے ہی تھے، ان کا دل بہت طاقتور ہے. میرے کو سب پہ روک پڑ گیا بچہ، پورے بازار میں کوئی بول ہی نہیں سکتا. چلیے یہ کیا تقویٰ بھائی، تقویٰ ایمان و تقویٰ. ہم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی نماز چھوٹ کی ہو. وہ یہ سب باتیں، تم لوگ تو مولوی ہو کے پتہ نہیں کیا کرتے، اور ان کے ہاں تو وقت ہوا نہیں کہ وہ سیدھے مسجد. چلیے اب یہ چمار ہے، جیسے چمار تیرا کیا نام کیا کہہ رہا؟ چمار کا نام پوچھو نا. اچھا نام تو مسلمانوں کا ہے، اس کو چمار کیوں کہہ رہے؟ ٹوپی چماروں کی ہے کم وقت کی. چلیے ان کو ضرورت کیا پیش آئی خود پوچھیے، ان کو سمجھاؤ بھائی کہ منہ تو آپ کا کالا، ٹوپی بھی کالی آپ نے اوڑھ لی، تو یہ ہوگا کیا؟ رات میں جب آپ نکلیں گے لڑکے ڈر جائیں گے کوئی جنات آ رہا ہے. چلیے ہوا تھا یہاں لڑکا تھا، بچوں ناظرین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جا عبد الودود سعید کو بلا کے لا. سعید چمپارنی سویا ہوا، اس نے جگایا، ارے سعید اٹھ. اب جو اس نے عبد الودود کو دیکھا اس کے بال چھتری کی طرح، کہنے لگا اس نے کہا نہ کر ناظرین صاحب بلا رہے. جب ناظرین صاحب کو معلوم فرمایا بال اپنے آپ یا کٹوا دیں یا اس کو کنگھا کریں. میں آیا نہیں بھائی، بالکل جنات لگتا تھا عبد الودود مرحوم. چلو ولیجہ مولوجہ کے معنی میں ہے. چلیے شقہ، سفر کو شقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سبب مشقت ہو. چلیے ٹھہرو. اسی طرح یہاں پر واقع ہوا الموت، یہ تحریف ثواب ہے. الموتا، موتا جنون کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں نہ صحیح کر لینا، یہ کوئی کتاب کی غلطی نہیں ہے. چلیے یہ 2 قراءتیں ہیں، کہتے ہیں دونوں ہم معنی ہیں. چلو یعنی یہ ظرف کے معنی میں. چلو چلو والمؤتفقات اتفقت انقلبت بها الارض، اس سے حضرت لوط کی بستیاں مراد ہیں
اور بعضوں نے حضرت ہود و صالح کی بستیاں مراد لی ہیں. ابو عبیدہ نے قول اول ہی کو ذکر فرمایا ہے. چلیے والمتفقات کی مناسبت سے مصنف کا ذہن دوسری آیت جو سورہ نجم میں ہے متفقت احوا کی طرف منتقل ہوئی. متفقہ کی تفسیر تو معلوم ہو چکی، اس لیے احوا کی تفسیر کرتے ہیں. القاہ فی حوۃ، ہوا قعر مکان عمیق، ڈال دیا گہری جگہ میں. چلو عدن خلد عدلت بالارض حين قمت ومنه معدن ويقال معدن ويقال في معدن صدق وفي منبت صدق. یعنی معدن صدق کے معنی صدق کے اگنے کی جگہ. چلیے رضوا بأن يكونوا مع الخوالف میں الخوالف کی تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں الخالف الذي خلفني فقعد بعد. خالف وہ ہے جو میرے پیچھے بیٹھ جائے ساتھ نہ چلے. وَمِنْهُ يُخْلِفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، کسی کے مرنے پر دعا کرتے ہیں اللہ يُخْلِفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، اللہ باقی مادہ لوگوں میں مرنے والے کا خلیفہ بن جائے، یعنی اس کے کام کو انجام دے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ النِّسَاءُ من الخالفہ، اور ہو سکتا ہے کہ خوالف سے مراد عورتیں ہوں، تو اس صورت میں یہ خالفہ کی جمع ہوگا. وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حرفان فارس و فوارس وحالف و حوالف. اور اگر خوالف کو مذکر کی جمع بنایا جائے تو یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ فاعل کی جمع فواعل کے وزن پر تو صرف دو جگہ آتی ہے، ایک فارس کی جمع فوارس، دوسرے حالق کی جمع حوالق آتی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کہا ہے وہ ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کے اتباع میں کہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ خوالف خالفہ کی جمع ہے اور اس سے عورتیں مراد ہیں. اور رضوا بأن يكونوا مع الخوالف کے معنی یہ ہیں کہ یہ منافقین اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہ جائیں، مجاہدین کے ساتھ نہ جائیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد مرد بھی تو ہو سکتے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ یہ منافقین اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان معذورین کے ساتھ رہ جائیں جو اپنے عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ یہاں ممکن نہیں، اس لیے کہ فاعل کی جمع فواعل صرف دو کلمات میں آتی ہے، فارس فوارس حالق حوالق. تو یہاں پر یہ فاعل یعنی خالف کی جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے امام ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ. لیکن یہ جو فرماتے ہیں کہ صرف دو ہی کلمات میں فاعل کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے، یہ غیر مسلم. دیکھو ناقص کی جمع نواقص آتی ہے، اور داجن کی جمع دواجن آتی ہے، شاہق کی جمع شواہق آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ فاعل کی جمع فواعل ہو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کل 5 کلمات ہیں، اس کے علاوہ تو اور کہیں کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جہاں فاعل کی جمع فواعل آتی ہو. یہ
سب مجھے لکھ کے دینا. چلیے الخيرات واحدة وآخرة وهي الفواضل مرجون وآخرون كالشفاعة. خیرات کا مفرد خیرہ ہے اور اس سے مراد فواضل یعنی نامائے الہیہ جسیمہ. چلیے مرجون وآخرون كالشفاعة شفير وهو حده والجرف کنارہ. چلیے والجرف ما تجرف من السيول والأودية. والاودیت جرف سے مراد دریا یا ندی کے کنارے کا وہ حصہ جس کو پانی نے کھوکھلا کر دیا. چلیے حال حافر يقال تهورت البئر وإذا انهدمت الأنهار. ہارن ہائر یعنی ہارن کی اصل ہارن ہے. اس کے بعد تعلیل کر کے اس کو ہارن کر دیا گیا اور اصل ہے اس کی ہائرن. قلب مکانی کیا گیا ہارن کیا گیا اور پھر تخفیف کر کے ہارن کر دیا گیا. چلیے يقال تهورت البئر وإذا انهدمت الأنهار. تہورت البیر اذا انہدمت کنواں جب گر جاتا ہے تو کہتے ہیں تہورت البیر. مصنف ونہارت مثلہ اور اسی کے مثل انہارت. یہاں اصل میں ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ہارن کی اصل ہائر ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس دعوے کی ضرورت کیا پیش آئی اور یہ معلوم کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فعل دلالت کرتا ہے. کہتے ہیں تحورت البیر و انہارت اور تحورت اجوف واوی ہے. انہارت بھی حور سے ماخوذ ہے جو اجوف واوی ہے. اس سے معلوم ہوا ہارن کی اصل ہائر ہے. اب ہائر ہارن اسی وقت بنے گا جب یہاں قلب مکانی اختیار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہارن کو بنایا ہائر کو بنایا گیا ہارن اور اس کے بعد تخفیف کر کے ہارن کر دیا گیا. چلیے لأواهم شفقا وفرقا وقال الشاعر لأواهم شفقا وفرقا. شفقت و رحمت کی وجہ سے کثرت سے آہ کرتے ہیں. چلیے وقال الشاعر كما قلت ارحلها بليل تأوه هذا الرجل الحزين. یہ منقب عبدی ہے کہتا ہے کہ جب میں اپنے ناقہ پر رات میں پالان باندھتا ہوں تو وہ ایسے آہ کرتی ہے جیسے غمگین آدمی آہ کرتا ہے. مصنف نے یہ شعر پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ اواہ آہ سے ایسے ہی مشتق ہے جیسے تأوہ مشتق ہے. چلیے وبالإسناد المتصل من أيام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال ابن عباس كل يصدق تطهرهم بها وتزكيهم ونحوها كثير والزكاة والطاعة والإخلاص لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يطهرون يشبهون. براءة من اللہ ورسولہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ سب سے آخر یہ سورت سب سے آخر میں اتری ہے اور اس کے کلمات مشکلہ کی شرح مقصود ہے. قال ابن عباس اذن یصدقو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اذن اس لیے کہتے تھے کہ آپ سب کی تصدیق کر دیتے تھے. اس کا منشا یہ لوگ سمجھتے تھے غفلت، حالانکہ اس کا منشا تھا کرم نفس. جو آدمی کریم النفس ہوتا ہے وہ زیادہ شین قاف نہیں کرتا. تو تطہرہم بہا وتزکیہم ونحوہا کثیر. مقصد یہ ہے کہ یہ تفسیری ہے جو معنی تطہرہم کے ہیں وہی معنی تزکیہم کے ہیں. ونحوہا کثیر اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ عطف تفسیر کے لیے آتا ہے. والزکاۃ والطاعۃ اور زکوٰۃ کے معنی طاعت و اخلاص کے آتے ہیں. یعنی لفظ زکوٰۃ مشترک طریقے پر نما اور تطہیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ زکوٰۃ
طاعت و اخلاص کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ طاعت و اخلاص سے انسان کے اخلاق اور باطن کی تطہیر ہوتی ہے، ظاہر کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کا اہتمام کرتا اس کا چہرہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو تو اس کا چہرہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لا یؤتون الزکات، مصنف نے بتا دیا، دیکھو اس آیت شریفہ میں زکوٰۃ سے مراد اخلاص کے معنی ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کرنا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کیا جائے۔ یظاہرون یشبہون، چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اخر آية النصر يستغفرون قل الله يهديكم في الكلام واخر سورة النصر البراءة۔ اس حدیث کے دو جز ہیں، پہلے جز کے متعلق سورہ بقرہ کے آخر میں تقریر آ چکی اور دوسرے جز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے آخر میں جو سورت اتری ہے وہ سورہ براءت ہے، اور مسلم شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں اذا جاء نصر اللہ اتری ہے۔ دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ تو مکمل ایک ساتھ اتری ہے، اور سورہ براءت کے آخر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ آخر میں اترا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے برات کے اعلان میں پڑھی گئی تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر آیت کو ترجمہ بنایا، اور سب کے تر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث درج فرما دی، اور یہ بتا دیا یہ سب آیت اعلان برات سے تعلق رکھتی ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا اسی کے ساتھ یہ یاد ہی رکھیں کہ الفاظ حدیث کے مشکل الفاظ کی شرح بھی مقصود ہوتی ہے، یہاں سیر قتل مسیر بتایا۔ چلیے قال حدثنا انس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني سنوں کا چلیے يؤمنون بمن لا يحج بعد العام مشركون لا يطوف بالبيت ويوم وقال پہلے صدیق اکبر کو اعلان برات کے لیے بھیجا، اس کے بعد حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا، اس لیے کہ جب آپ نے صدیق اکبر کو بھیجا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، عرب کا دستور یہ ہے کہ جو معاہدہ کرتا ہے یا تو وہ برات کا اعلان کرے یا اس کا کوئی عزیز قریب، اس لیے آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ جب صدیق اکبر نے ناقہ نبویہ کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا علی آ رہے ہیں، فرمایا امیر و مامور، تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں تو صرف برات کے اعلان کے لیے آیا ہوں، اور اعلان برات تنہا علی کا کام نہیں تھا، سارے منع میں ندا کرنی تھی، اس لیے صدیق اکبر نے ان کے تعاون کے لیے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کو متعین فرمایا۔ قال ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی نے ہمارے ساتھ اعلان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا رجحان حضرت عثمان کی طرف تھا، علی کی طرف نہیں تھا، اصل اعلان برات علی کا کام تھا۔ ابو ہریرہ معاون تھے، لیکن انہوں نے کلام کا انداز ایسے رکھا گویا وہ اصل ہیں، علی ان کے ساتھ ہیں، اور ایسا بہت ہو جایا کرتا ہے، اس سے کسی پہ اعتراض نہیں ہوتا، ہاں رجحان طبیعت کا ضرور پتہ چلتا ہے۔ چلیے وبه قال باب قوله واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان كنتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. اذنهم
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال وبه قال باب قوله الذين آمنوا من المشركين وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حدیث ابی ہریرہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ براءت کا اعلان یوم النحر میں ہوا اور آیت براءت میں وارد ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اس سے معلوم ہوتا کہ جس دن اعلان کیا گیا وہ یوم حج اکبر ہے اور جو اعلان کا دن یوم النحر ہے تو معلوم ہو گیا کہ یوم حج اکبر کا مصداق یوم النحر. یہی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یوم حج اکبر کا مصداق یوم عرفہ ہے. قاضی اعظم نے لکھا ہے وروی عن علی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ غریب، یعنی امام شافعی سے اس قول کی حکایت غریب ہے، غیر معروف ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم. امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ ائمۃ الکفر سے مراد صنادید کفار ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا بخاری نے یہ حدیث شریف آیت برات کے تحت درج کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ حاضر آیت کا مصداق آیت پاک قاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم ہے. یہی امام نسائی اور ابن مردوہ نے بھی کیا، لیکن اسماعیلی کی روایت میں صراحت کے ساتھ وارد ہے کہ آیت سے مراد لا تتخذوا عدوی وعدوکم. امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ یہ حدیث آیت البراءت کے تحت درج کرنے کے بجائے سورہ ممتحنہ کی آیت کے تحت درج کرنا چاہیے. اس سے بات معلوم ہے کہ بخاری کو مجمل روایت پہنچی، مفصل نہیں پہنچی ہے. یہ ان معدود چند مواقع میں سے ہے جس میں امام بخاری پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے. چلیے. فقال اعرابي انكم اصحاب محمد تخبروننا لا ندري فما قال هؤلاء الذين يقولون بيوتنا ويسرقون اعلاقنا قال اولئك يسرقون اعلاقنا ينقرون ينقبون نقب لگاتے ہیں. اعلاق کا مفرد علق ہے. علق کہتے ہیں نفیس چیز کو چونکہ اس سے دل متعلق ہو جاتا ہے اس لیے اس کو علق کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں اعلاق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سوار اپنے پیچھے لٹکا لیتا. قاضی ایاز کا رجحان اسی بات کی طرف ہے، لیکن اکثر حضرات خطابی نجوزی ابو موسیٰ المدینی وغیرہ نے پہلے ہی معنی بیان کیے ہیں اور لفظ ینقرون سے اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن ابن ابی شیبہ کی روایت میں وارد ہوا ینقبون بیوتنا ویسرقون علائقنا. یہ لفظ علائق قاضی کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ علاقہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو لٹکائی جاتی ہے. چلیے. قال اولئك الفساق واجل لم يطمئن الا اربعه احدهم شيخ كبير وشرب الماء البارد لما وجد برده
زما وجد بردہ بردہ، تو پانی ٹھنڈا پیے تو اس کا کی چادر نہیں اس کو پہنچے گی. آج ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا، بہت ممکن ہے کہ پانی کی اب چادر بننے لگی ہو. مراد یہ ہے کہ شخص کو اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی ہے کہ اس کو ٹھنڈے پانی کی برودت محسوس نہیں ہوتی. چلیے. وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال وبه قال حدثنا. یہ ہے کہ اس آیت کے ترجمے سے بنانے سے کہ آیت کی مراد میں اختلاف ہو چکا. معاویہ کہتے تھے اہل کتاب کے متعلق اتری، بزرگ کہتے تھے عام ہے، اور اسی طرح عذاب علیم کی تفصیل فرمائی. اور وہ یہ ہے کہ پیشانی وغیرہ کو داغ دیا جائے گا. چلیے. سمجھ نہیں ہے تیرے اندر شجاع. قال معاوية ما هذه بنا ما هذه إلا في أهل الكتاب قال قلت إنها لفينا وفيهم. وبه قال باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبه قال وقال أحمد بن شعيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن امام بخاری